بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی علمی قابلیت اور جنگی فتوحات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جو صرف تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ علم، اخلاق اور عدل کی روشنی سے تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کی علمی قابلیت اور ان کی روحانی اور دینی بصیرت اور ان کی جنگی فتوحات، جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک نہایت علم دوست اور بہادر شخص تھے۔ خاندان کے ماحول میں علم، عبادت اور انصاف کا گہرا رنگ موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قرآن پاک کی تعلیم بچپن ہی میں مکمل کر لی، پھر علم، حدیث، فقہ، تاریخ اور عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ ان کے استاد شیخ عبدالسلام الگردی تھے، جو نہایت علم دوست، درویش منش اور باکردار شخصیت تھے۔ صلاح الدین کا رجحان صرف فوجی تربیت کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ قرآن کے الفاظ و معانی پر غور کرتے، حدیث کا مطالعہ کرتے اور وقت کے بڑے علماء سے بھی استفادہ کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص جنگ سے پہلے علم حاصل نہیں کرتا وہ اپنے مقصد سے غافل رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف سپہ سالار تھے بلکہ ایک زاہد و عابد انسان بھی تھے۔ تہجد کا خاص اہتمام کرتے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے، جمعہ کے دن خاص دعا کرتے، اے اللہ مجھے بیت المقدس کی آزادی کے لیے قبول فرما۔ ان کا تعلق تصوف سے بھی تھا۔ وہ امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے علماء کے افکار سے متاثر تھے۔ ان کے لشکر میں علماء، قراء اور صوفیہ ہمراہ ہوتے تھے۔ وہ ہر جنگ سے پہلے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا سفر۔ پہلا بڑا معرکہ جنگ حطین 1187 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ جنگ صلیبوں کے خلاف ایک تاریخی لمحہ تھی۔ صلیبی فوج کی تعداد 60,000 تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کی فوج 20,000 تھی، مگر تدبیر، حکمت اور اللہ پر بھروسے نے تاریخ بدل دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبوں کو شکست دی اور ان کے بادشاہ کو قائد کیا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ فتح بیت المقدس سب سے بڑی کامیابی۔ 27 رجب 583 ہجری 2 اکتوبر 1187 عیسوی میں یہ وہ دن تھا جب صلاح الدین نے بیت المقدس کو بغیر خون بہائے فتح کر لیا۔ ان کا عدل اور رحم یہ تھا کہ عیسائیوں کو امان دی، عبادت گاہیں محفوظ رہیں، عام شہریوں کو قتل نہیں کیا، یہاں تک کہ دشمن کی عورتوں اور بچوں کو بھی عزت دی گئی۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے زیادہ رحم دل فاتح کبھی نہیں دیکھے۔ علم اور فوجی حکمت۔ وہ ہر جنگ سے پہلے دشمن کا نقشہ، محل وقوع، موسم اور فوجی طاقت کا مطالعہ کرتے۔ وہ علماء کے مشورے لیتے، ہر معرکے سے پہلے فوجیوں کو دعاؤں اور قرآن کی تلاوت کی تلقین کرتے، علماء اور طلباء کی سرپرستی کرتے، مدرسے، کتب خانے اور خانقاہیں قائم کیں، قاہرہ، دمشق اور بیت المقدس میں علمی مراکز بنائے، قرآن مجید اور سیرت نبوی کی تعلیم کو عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ان کے علم کا آئینہ دار تھا۔ ان کے نمایاں اوصاف: عاجزی، دشمن کے سامنے بھی سر جھکا لیتے، عدل، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں برابر کا انصاف کرتے، بیمار دشمنوں کا علاج کراتے، سچائی، کبھی فریب یا دھوکہ نہیں دیا۔ ایک بار ایک نصرانی عورت روتی ہوئی ان کے دربار میں آئی اور کہا، میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ سلطان نے فوراً فوج روانہ کی، بچہ ڈھونڈا اور عورت کو خود دے کر کہا، میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ، علم کی ترویج اور جہاد میں گزارا۔ 4 مارچ 1193 عیسوی کو وفات پائی، دمشق میں دفن ہوئے۔ حیرت کی بات، جب ان کا کفن تیار کیا گیا تو ان کے پاس نہ کوئی سونا تھا نہ مال، صرف 2 دینار اور ایک قرآن پاک تھا۔ یہ تھا وہ بادشاہ جو دنیا فتح کر کے بھی خالی ہاتھ رب کے حضور چلا گیا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام: علم کے بغیر جہاد بے مقصد ہے، عدل کے بغیر طاقت خطرناک ہے اور اخلاق کے بغیر قیادت اندھی ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں بیت المقدس آزاد ہو، امت مسلمہ سربلند ہو، نوجوان بیدار ہوں، تو ہمیں واپس علم، تقویٰ اور عمل کی طرف آنا ہوگا، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دکھایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے دل کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی کون سی خوبی سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔